اور تھوڑے سے دو تین شاعر ہیں، میں چاہتا ہوں جلد از جلد ہم ان کی طرف بلائیں۔ بڑی دیر سے بیٹھیں جی جی خالد بھائی، خالد بھائی آ جائیں۔ بھائی میں شروانی بنا ہوں اور بڑی دیر سے بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے آ رہا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں واقعی آپ سے گزارش کروں گا کم سے کم کچھ بزرگوں کا خیال رکھیے گا، اور کچھ دو یہاں سے 60 میل دور رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایسا ہے کہ میں سب سے پہلے آنے والا ہوں، شروانی پہنا ہوں اور بڑی دیر سے بیٹھا ہوں، تو پھر آپ مجھے برداشت کر ہی لیجیے۔ اور یہی ہوا کہ ہر دفعہ میری بیوی مجھے ساتھ لے کر گئی، تو ایک شعر ان کے ہستے پہلے ہو جائے کہ تکیے تو اب بھی دو ہیں مگر ایک سر نہیں رہا، تکیے تو اب بھی دو ہیں مگر ایک سر نہیں رہا، بیوی گئی تو گھر بھی میرا گھر نہیں رہا۔ تو اب یہ سنتے ہیں کہ آسی رضوی صاحب جو ہے میرے کزن ہوا کرتے، ایک دن ان کے پاس سے وہ آیا کہ آج کا اخبار دیکھیے، اردو ٹائمز دیکھیے، تو میں نے بتا کیا چاہے، تو انہوں نے بتا 5ویں صفحے میں لکھا تھا کہ شعر کی محفل میں ہنسنا ہنسانا ان کا کام ہے، شعر کی محفل میں ہنسنا ہنسانا ان کا کام ہے، ساس سے بنتی نہیں سالی سے کچھ انبن نہیں، ساس سے بنتی نہیں سالی سے کچھ انبن نہیں، ڈاکٹر خالد سے سب واقف ہیں اہل ہیوسٹن، صرف پتھر مارتے ہیں گرب و نشتر زن نہیں۔ اور میں نے ان کا وہ کیا تھا کہ رت البیلی مست پون ہے پھولوں کی برسات، رت البیلی مست پون ہے پھولوں کی برسات، خوشبو سے آنگن مہکا ہے ساجن کا ہے ساتھ، مجھ سے بولے ہنس کر سجنی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ، رضوی جی تم کیوں نہیں کہتے آسی جیسی بات۔ اب یہ تھا کہ ڈاکٹر خورشید عمر جو ہیں ان کی سسرال ہماری حیدرآباد کی تھی، تو ان کی ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا چشم نم۔ تو ملاحظہ فرمائیے کہ قافیہ تنگ کیا ہے نہ ردیف کم کی ہے، قافیہ تنگ کیا ہے نہ ردیف کم کی ہے، اور تعریف ہم نے یوں رقم کی ہے، تعریف ہم نے یوں رقم کی ہے، چشم نم ہے جھلک لیے خورشید، چشم نم کی کتاب کا نام ہے، چشم نم لیے ہیں جھلک لیے خورشید، بدلیوں میں کرن سی چمکی ہے۔ اور عبدالقدیر خان ثالث صاحب کے کہ کھوٹا سکہ کھرا نہیں ہوتا، کھوٹا سکہ کھرا نہیں ہوتا، تم نہ آؤ تو دل برا نہیں ہوتا، اور بات پہلے کے صرف ثالث ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ نام تو ان کا بھی ہے حمایت علی شاعر صاحب کا بھی، تو ایک ان کی سلاسی بھی سن لیجیے، کیونکہ وہ حیدرآباد دکن کے تھے، اور جی ان سے بولا اچھا میرے سنیے، مجھے کیا دیں گے ابھی نئے آئے۔ اچھا تو ان کی کتاب ہے کنول جیسے لوگ، تو ان کا ہے کہ میرے شہر کا ہے کنول روایت کھلی کی ہے، میرے شہر کا ہے کنول روایت کھلی کی ہے کون اس شہر میں جو واقف نہیں کہ میر، ہے کون جو اس شہر میں جو واقف نہیں کہ میر، شاعر ہے اور اس کو حمایت علی کی ہے۔ اور کیونکہ حنیف اختر صاحب کی نواسی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا مشہور اچھا چلی گئی، مگر سن لیجیے انہوں نے کیا کہا تھا، ان کا تھا کہ ہو سکے تو دل کی حالت خود ہی آ کر دیکھیے، ویسے سنیے نہ ہم سے کہنے پر ہمارے جائیے، تو اس کے اوپر تھا کہ ساس کی سنیے نہ ندوں کے کہے پر جائیے، آپ کے ملتے نہیں ان سے ستارے جائیے، اور رسم دنیا ہے یہی تو آپ کیوں پیچھے رہیں، رسم دنیا ہے یہی تو آپ کیوں پیچھے رہیں، ایک پتھر اپنے دیوانے کو مارے جائیے۔ مسرور بریلوی صاحب کا حساب تھا کہ شاعروں میں ایک شاعر، اچھا نیچے آ جائے، اچھا شاعروں میں ایک شاعر میاں مسرور تھے، داد دینے میں جو بہت مشہور تھے، داد دینے میں جو بہت مشہور تھے، وہ مشورے ان کے ہمیں منظور تھے، وہ مشورے ان کے ہمیں منظور تھے، شعر میرے ان کے لہجے سے بہت ہی دور تھے، شعر میرے ان کے لہجے سے بہت ہی دور تھے، ہائے ان کالوں کی گوری ہیں ساری بیویاں، ہائے ان کالوں کی گوری ہیں ساری بیویاں، دیکھنے میں جو سدا لنگور تھے۔ اور شمشاد ولی صاحب کا کہ وہ ہمیشہ دوستوں کا دوست تھا، جب کبھی محفل سجی ہم نے اسے بھی یاد کیا،
اور یوں تو بوٹے خط کا تھا، یوں تو بوٹے خط کا تھا میرا ولی، عکس دل نے مگر اسے شمشاد کیا. ان کی کتاب کا نام شمشاد وہ ہے. چل ایک اور یہ ہے کہ آخری سن لیجیے کہ وہ جو ہے اچھا جی بولے اوکے چھوڑیے کافی تھینک یو. دوستو ماشاءاللہ خالد رضوی صاحب بہت کچھ لکھ کے لائے تھے لیکن وقت کی تنگی کا احساس ہے تو. اور جب میں نے انجمن تقدیس ادب کا سفر شروع کیا تھا تو میرے دیرینہ ساتھیوں میں سے آج 2 ساتھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیں لیکن مختصر سا کلام پیش کر دیں. سب سے پہلے احمد شاہ غزالی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے 2 قطعات ہمیں سنا دیں. جناب احمد شاہ غزالی صاحب. نہیں آپ کی پروازی کھل کے سنائیے. آپ کھڑے ہیں سن کے صبح تک سنائیے. چھوٹا بدل دیں گے تو بھائی آپ چلے جائیے گا جب آپ. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. بہت ہی اچھا پروگرام آپ لوگوں نے کیا. میں یاد ہے رفتگاں ہمارے بزرگ شعراء کے لیے. لمبی نہیں چھوڑتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. ایک غزل کا مطلع عرض کر رہا ہوں. شعر لکھوں تو کتنے عالم باتیں کرتے ہیں, شعر لکھوں تو کتنے عالم باتیں کرتے ہیں, مجھ سے صبا گل اور شبنم باتیں کرتے ہیں, مجھ سے صبا گل اور شبنم باتیں کرتے ہیں. ایک اور غزل کا ایک شعر ہے. میری آنکھوں میں کوئی خواب بسایا ہوتا, میری آنکھوں میں کوئی خواب بسایا ہوتا, پھر مجھے دھیان بھی تعبیر کا آیا ہوتا, پھر مجھے دھیان بھی تعبیر کا آیا ہوتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک اور غزل کا ایک مطلع ہے. گل نہیں گل سی دل ربائی ہے, گل نہیں گل سی دل ربائی ہے, تو یہ رنگت کہاں سے لائی ہے, تو یہ رنگت کہاں سے لائی ہے. اور غزل کچھ اس طرح سے ہے صدر محترم کی اجازت سے. وہ چراغوں میں پھر ڈھونڈتا رہ گیا, وہ چراغوں میں پھر ڈھونڈتا رہ گیا, دل تھا جو بجھ گیا تو پھر بجھا رہ گیا, دل تھا جو بجھ گیا تو پھر بجھا رہ گیا. لے کے سب اپنے اپنوں کو چلتے بنے, لے کے سب اپنے اپنوں کو چلتے بنے, میں ہی محفل میں تنہا کھڑا رہ گیا, میں ہی محفل میں تنہا کھڑا رہ گیا. اور جھوٹ کے پر لگے تھے جنہیں اڑ گئے, جھوٹ کے پر لگے تھے جنہیں اڑ گئے, میں ہی زمیں پر سچ بولتا رہ گیا, میں ہی زمیں پر سچ بولتا رہ گیا. میں نہ جھکتا تھا نہ بکتا تھا بس اس لیے, میں نہ جھکتا تھا نہ بکتا تھا بس اس لیے, آ کے بازار میں بن بکا رہ گیا, آ کے بازار میں بن بکا رہ گیا. وہ آندھیوں سے مٹے روشنی کے نشان, آندھیوں سے مٹے روشنی کے نشان, کیسے بجھنے سے مجھ سا دیا رہ گیا, کیسے بجھنے سے مجھ سا دیا رہ گیا. اور کون سی شے نشانے پہ میرے نہ تھی, کون سی شے نشانے پہ میرے نہ تھی, اس پہ ہر تیر میرا خطا رہ گیا, اس پہ ہر تیر میرا خطا رہ گیا. کس کو اب ڈھونڈتے ہو غزالی یہاں, مگتا ہے عرض کر رہا ہوں, کس کو اب ڈھونڈتے ہو غزالی یہاں, یاد تھا وہ تو دل میں بسا رہ گیا, یاد تھا وہ تو دل میں بسا رہ گیا, وہ چراغوں میں پھر ڈھونڈتا رہ گیا. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہت نوازش. یہ تھے جناب احمد شاہ غزالی صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا نیلوفر افشی سے کہ وہ آئیں اور اپنا مختصر سا کلام پیش کریں. محترمہ نیلوفر افشی. السلام علیکم. جی صاحب صدر کی اجازت سے غزل پیش کرنا چاہوں گی.
दिल लहू करके मुस्कुराते रहे, दिल लहू करके मुस्कुराते रहे, तुमसे वादा था सो निभाते रहे। दिल लहू करके मुस्कुराते रहे, तुमसे वादा था सो निभाते रहे। अपनी उम्मीद के गुलिस्तां में, अपनी उम्मीद के गुलिस्तां में दर्द के फूल हम सजाते रहे। रास्ते सारे उसको जाते थे, रास्ते सारे उसको जाते थे, हम ही चलने से हिचकिचाते रहे। रास्ते सारे उसको जाते थे, हम ही चलने से हिचकिचाते रहे। रद्द किया हमने खुद समंदर को, रद्द किया हमने खुद समंदर को, खुश्क आंखों से खून बहाते रहे, खुश्क आंखों से खून बहाते रहे। तेरी दुनिया में रोशनी के लिए, तेरी दुनिया में रोशनी के लिए ख्वाहिशों की चिता जलाते रहे। तेरी दुनिया में रोशनी के लिए ख्वाहिशों की चिता जलाते रहे। एक चाहत भरी नज़र के तुफैल, एक चाहत भरी नज़र के तुफैल, धूप में फूल तमतमाते रहे, धूप में फूल तमतमाते रहे। दिल की बंजर ज़मीन में आशी, दिल की बंजर ज़मीन में आशी, प्यार के बीज हम उगाते रहे। बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद मैं बिला ताख़ीर जनाब सलमान जलाली साहब को चाहूँगा कि वो आएँ और अपना कलाम सुनाएं। जनाब सलमान जलाली साहब। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद वाहिद या एक दो लोग होंगे जो इन 13 शायरों को बखूबी जानता था मैं, माशाअल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि इनकी याद में एक दफ़ा आप पूरा अखलास पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फातिहा पढ़ लेते हैं। बहरहाल चूँकि मुख्तसर पढ़ना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूँ, चंद अशार बर्दाश्त कर लीजिए। मेरे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन तमाम लोगों में से 3 लोग मुझे बहुत अजीज़ थे। मेरे सबसे पहले उस्ताद जनाब सालिद साहब, ये हमारे उस्ताद बैठे हैं, हमारे ज़फ़र तक़वी साहब। इनकी वाइस मैंने शायरी शुरू की थी क्योंकि ये मुझे तरह देते थे, मुझे कहते थे यार जलाली साहब कुछ आपके जरासीम हैं, आप कहिए कुछ कहिए। तो बहरहाल शुक्रिया आपका। जब से मेरी तकरीबन 70 गज़लें हुई हैं, वो के वो इतनी काबिल नहीं हैं। हमारे दूसरे उस्ताद ये बैठे हैं और तीसरे वो बैठे हैं, हमारे अकील भाई। बहरहाल बर्दाश्त कर लीजिए 2-4 शेर। तारीख शब में अश्क बहाने चला था मैं, तारीख शब में अश्क बहाने चला था मैं, अश्कों से अपने दिल को मनाने चला था मैं। थी इंतज़ार यार की जो आरज़ू मुझे, वो थी इंतज़ार यार की जो आरज़ू मुझे, उस आरज़ू को खुद ही मिटाने चला था मैं। और उस शेर से हुस्ने जमाल यार की चिंगारियाँ अजीब, हुस्ने जमाल यार की चिंगारियाँ अजीब, मदहोश होकर खुद को जलाने चला था। हुस्ने जमाल यार की चिंगारियाँ अजीब। मैं बड़ा हैरान हूँ कि कभी मुझे इस तरह किसी ने दाद नहीं मिली। आपका बहुत शुक्रिया। पसंद कर रहा हूँ। मेरे एक और उस्ताद बैठे मजीद अख्तर साहब, मेरे एक और उस्ताद, अब सिर्फ आरिफ इमाम रह गए, वो भी इंशाअल्लाह उस्ताद हो जाएंगे। उसमें जमाल यार की चिंगारियाँ अजीब, मदहोश हो के खुद को जलाने चला था। मालूम था कि राह कठिन है बहुत मगर, मालूम था कि राह कठिन है बहुत मगर, तुझको ही देखने के बहाने चला था। और वारफ्तगी शौक का आलम तो देखिए, वारफ्तगी शौक का आलम तो देखिए, रोशन हसीन सबको सजाने चला था मैं। वारफ्तगी शौक का आलम तो देखिए, रोशन हसीन शब को सजाने चला था मैं। और यादों के एहतराम में आंसू निकल पड़े, यादों के एहतराम में आंसू निकल पड़े।
शोला सा उठ रहा था, बुझाने चला था। और मक्ता बर्दाश्त कर लीजिए। वीरानियों को अपनी जलाली लिए हुए, वीरानियों को अपनी जलाली लिए हुए, वीरान बस्तियों को बसाने चला था मैं। वीरान बस्तियों को बसाने चला था मैं, वीरानियों को अपनी जलाली लिए हुए, वीरान बस्तियों को बसाने चला था मैं। तारीख शब में अश्क बहाने चला था मैं, अश्कों से अपने दिल को मनाने चला था। आपके सारे साथी की तरफ से बैठ आपकी क्या उस्ताद हो जाएंगे। मैंने कहा कि सलमान जलाली साहब ने जाते हुए एक शेर रह गया उनका, वो ये था कि मुझको बुलाया जाता नहीं वक्त पे अगर, सारे मुशायरे को जलाने चला था। तो अब मेरे सामने मुख्तसर बहर में कलाम लिखते हैं और बड़ा ही लाजवाब लिखते हैं। उनकी ये किताब शहर खौचका आ चुकी है। तो उनके उसके खालिक जनाब सलीम सैयद आप सब जानते हैं, न्यूज़ व्यूज़ के हवाले से आप सब जानते हैं, यंग तरंग के हवाले से। तो मैं गुजारिश करूँगा सलीम सैयद साहब से कि आएँ और अपना चुनीदा कलाम जो है वो हमारे सामाइन की नज़र करें। जनाब सलीम साहब जी जी बड़ी नवाजिश। एक कथा सुना दें, एक कथा हो जाए, कम से कम एक कथा हो जाए। 5 7 शेर